ادعو ربکم، تم اپنے رب کو پکارا کرو، ہر حال میں اپنے رب کو پکارا کرو، ہر مشکل میں اسے پکارو، ہر حاجت میں اسے پکارو، ہر تکلیف میں اسے پکارو، خوشحالی میں بھی اسی کو یاد رکھو، آزمائش کے کھڑی کے اندر بھی اسی کے سامنے سرب سجود ہو جاؤ۔ ادعو رب، اپنے رب کو پکارو، تمہارے سارے مسائل کا حل اس کے در پر ہے، تمہارے سارے مسائل کا حل اس کے در پر ہے۔ ادعو ربکم تضرعا، بڑی عاجزی کے ساتھ، فقیر بن کے، منگتا بن کے، محتاج بن کے۔ باہر کا بھیکاری جب مانگتا ہے تو اس کی آواز بھی بتاتی ہے بھیکاری ہے، اس کا لب و لہجہ بھی بتاتا ہے بھیکاری ہے، اس کا سراپا بتاتا ہے، اس کا انداز بھیکاری ہے۔ اللہ کے سامنے بھی عاجزی انکساری سے مانگو۔ ادعو ربکم تضرعا، وہ چپکے مانگو، چپکے مانگو، تم اور وہ بس باتیں آپس میں ہو رہی ہوں، وہ اور تم آپس میں باتیں کر رہے ہو، ادب کے ساتھ، اس کی عظمت کا ساتھ لے کر، اور مانگنے کے اندر بھی حد سے تجاوز نہ کرو کہ میری تو وہ سنتا ہی نہیں ہے، میری تو وہ سنتا ہی نہیں ہے، یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ اور ادب ہی نہ ہو یا ایسی چیزیں مانگنا جو اللہ کی شان نہیں ہے اس سے مانگا جائے، گناہ کی چیزیں مانگے، نافرمانی کی چیزیں مانگے، حرام چیزیں مانگے، تو مانگنے کے اندر بھی ادب کا خیال رکھے، دعاؤں میں ادب کا خیال رکھے۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ کو پکارو عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، چپکے، اور دعاؤں کے اندر بھی حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات سے مانگنے کا سلیقہ بھی نصیب فرمائے، اہتمام بھی کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوف خدا سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جانا بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اس شخص کے جس کے خوف خدا سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، اس کی خطائیں اس کے جسم سے یوں جھڑتی ہے جیسے کسی پرانے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے، اور وہ اوقات اس درخت کے سوکھے اور پرانے ہونے کی وجہ سے ایک بھی پتا اس پہ نہیں رہتا۔ جس شخص کے جسم کے رونگٹے اللہ کے خوف، خشیت، ہیبت سے کھڑے ہو جائیں، اس کی خطائیں بھی اس کے جسم سے یوں ہی جھڑ جایا کرتی۔ اللہ نے انسانی فطرت بنائی ہے کہ جسم کی کیفیت کا اظہار، جسم اندر دل کی کیفیت کا اظہار جسم پہ ہوتا ہے۔ اندر خوشی ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ ہو جاتی ہے اور بس اوقات ہنسنے بھی لگتا ہے، اندر حزن اور غم ہو تو اس کا اثر بھی چہرے پہ ہوتا ہے، بس اوقات آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خشیت اور خوف خدا اور اللہ کی ہیبت، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، لیکن اس کا اثر جسم پہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جسم کے رونگٹے اللہ کے خوف سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی اللہ کی عظمت دل میں ہے، ایسی اللہ کی بڑائی دل میں ہے کہ کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلط کر بیٹھا، لیکن فوراً ہی اللہ کا خیال آیا اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کی عظمت اور محبت میں۔ جیسے کسی شریف بچے کو باپ نے ساری زندگی نہیں مارا، لیکن جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ میرے ابا کو میری غلطی کا پتہ لگ گیا ہے، اس کے جسم پہ اس کے رونگٹے بس اوقات باپ کی اس عظمت اور محبت کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی کسی خوش نصیب کو اللہ کی ایسی عظمت نصیب ہے، ایسی محبت نصیب ہے، اللہ کی ایسی معرفت نصیب ہے، خطا کر بیٹھا، غلطی کر بیٹھا، اور پھر اللہ کا خیال آیا، اس کی عظمت کا فوراً استحضار ہوا اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرمائیے بڑی سعادت کی بات ہے،
خطائیں یوں ہی جھڑتی ہیں جیسے سوکھے پرانے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی عظمت، محبت اور خشیت اور خوف نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ امت کو وہ دعا سکھائی ہے، اے اللہ اتنا خوف دے دے جو آپ میں اور آپ کی نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ امت کو دعا سکھائی ہے، اے اللہ اتنا خوف دے دے جو گناہ میں اور آپ کی نافرمانی میں وہ رکاوٹ بن جائے، اتنا خوف نصیب فرما۔ اللہ یہ خوبی ہم سبھی کو نصیب فرما دے۔ ساری دنیا مل جائے میرا لقمہ بڑھا نہیں سکتی، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے میرا لقمہ کم نہیں کر سکتی، پھر حرام کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حرام کمانے کی کیا ضرورت؟ حرام راستے ذرائع اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رزق تو ملنا ہی ملنا ہے، حتی تستکمل رزق، مرے گا نہیں جب تک کہ اس کا رزق نہیں ہو۔ اللہ سے ڈرو اور رزق تلاش کا اچھا طریقہ اختیار کرو، اس لیے کہ جو کچھ اللہ کے خزانوں میں یہ حاصل نہیں کیا جا سکتا الا بطاعتی، اللہ کو خوش کر کے اس کی اطاعت کر کے اللہ تمہارے رزق میں برکت دے دے گا، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ خود کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے اللہ خود کہتے ہیں کہ جب اللہ برکت دینے پہ آتے ہیں تو اس کی اثرات 7 پشتوں تک جاتے ہیں، برکت ہو۔ اور نحوست بھی ایسی جاتی ہے، نحوست بھی ایسی جاتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت راحت اور خوشی یہ کس میں رکھی ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے میں اور اللہ کی ذات پہ یقین کرنے میں۔ اور غم اور بے چینی اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ شک اور اللہ سے ناراض ہونے میں، کہ اللہ کے فیصلوں میں جب آدمی ناراض رہتا ہے اور اس کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا تو ہمیشہ غم زدہ رہتا، شکوے اس کے اندر رہتے، شکوے رہتے۔ تو فرمایا انا اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، اذا رضیت جب میں راضی ہوتا ہوں، بارکت برکت دیتا ہوں، ولیس لبرکتی منتہا اور میری برکت کی انتہا کوئی نہیں، وَإِذَا غَضِبْتُ اور جب میں ناراض ہوتا ہوں، لعنت کرتا ہوں، یعنی اپنی رحمت سے معروم کر دیتا ہوں، وَلَانَتِي تُدْرِكُ السَّابِيَ مِنَ الْوَلَدِ اور میری لعنت کی اثر 7ویں پشتوں تک جاتا، تو اس کے نافرمانی کے نتائج بد ہے کہ آدمی کی زندگی برکتوں سے خالی ہو جاتی، آدمی کی زندگی برکتوں سے خالی ہو جاتی ہے۔ زندگی مبارک ہو اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو سونے چاندی سے، ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے، یہ زندگی کی لمحات کسی کام میں لگ جائے، کسی اچھے جگہ پہ لگ جائے تاکہ ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی بن جائے، یہ برکت ہے، یہ برکت۔ اللہ ہم سب کو بھائی زندگی کے دیگر لمحات کچھ ایسی ہی نصیب فرما دے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے، ہر نئی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں 2 فرشتے بھی اس کے ساتھ اترتے ہیں، اور ان کی وہ پکار دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انس اور جن کے، ساری مخلوق ان کی وہ ندا سنتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایہا الناس ہلموا الی ربکم، لوگو چلو اپنے رب کی طرف، فَإِنَّمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى، وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے وہ اس بہت سے بہت بہتر ہے جو بہت و بہت لیکن اللہ سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے۔ یہ فرشتے روزانہ سورج نکلتے ہی دنیا میں یہ اعلان کرتے ہیں، لوگو اللہ کی طرف چلو، وہ تھوڑا بہت بہتر ہے اس زیادہ سے جو زیادہ تمہیں اللہ سے دور کر دے،
اللہ سے غافل کر دے۔ وَلَا غَرَبَتْ شَمْسٌ، فرمایا پھر سورج غروب نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ینادیان، کہتے ہیں اللہم اجل لمنفق خلفا، اے اللہ جلدی کر جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے تو اسے اس کا بدلہ بھی جلدی لوٹا دے۔ وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تیرے راستے میں جو خرچ کرنے والا ہے تو اس کا بدلہ بھی جلدی لوٹا دے۔ وَعَجِّل لِمُمْسِكٍ تَلَفًا، اور جہاں جہاں خرچ کرنا ضروری ہے یہ وہاں بھی خرچ نہیں کر رہا، اے اللہ تو اس کا مال برباد کر دے۔ دونوں فرشتے روزانہ سورج غروب ہوتے وقت یہ دعا بھی کرتے ہیں، اے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرنے والا اسے اس کا بدلہ جلدی دے دے، اور جو نہیں خرچ کرتا روک روک کے رکھ رہا ہے فرمایا اس کا مال ہلاک کر۔ تو آخرت کی کھیتی ہے، اللہ نے کچھ دنیا میں نعمتیں دے رکھی ہیں تو یہ نعمتیں بھی آخرت کی کھیتی کو سنوارنے کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس دنیا میں کچھ اللہ کے مخزن ہوتے ہیں، مخزن کہتے ہیں جس میں خزانہ رکھا جاتا ہے، کچھ دنیا میں اللہ کے مخزن ہوتے ہیں جس میں اللہ کا خزانہ رکھا جاتا ہے، اور جب تک یہ خزانے والا شخص جسے اللہ نے اپنا مخزن کا مالک بنایا ہے یہ خرچ کرتا رہتا ہے اپنی آخرت کی کھیتی سنوارتا ہے، اللہ اس خزانے میں اور ڈالتا رہتا ہے۔ اس کے نصیب ہے کہ یہ تقسیم اس کے ہاتھ سے ہو رہی ہے، ورنہ یہ اللہ تقسیم کسی اور کے ہاتھ سے بھی کرا سکتا تھا۔ یہ تو اس کی نصیب ہے، اس کی قسمت اچھی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، ورنہ یہ تقسیم کسی اور کے ہاتھ سے بھی ہو سکتی تھی۔ خزانہ تو اللہ کا ہے، اسے تقسیم کی توفیق مل گئی ہے تو وہ خوش نصیب آدمی ہے جسے اللہ دنیا میں اپنی نعمتوں سے نوازے اور پھر ان نعمتوں سے اپنی آخرت کو سنوارتا ہوا نظر آئے، اللہ ہم سب کو آخرت کی سچی فکر نصیب فرمائے۔ ام سلمہ حضور علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، فرمانے لگے حضور علیہ السلام ایک دن رات کو اٹھے جلدی سے اور سبحان اللہ فرمایا، اور فرمایا اللہ نے کتنی نیکیوں کے خزانے اتارے ہیں اور فتنے بھی اتارے ہیں، کتنے فتنے اتارے ہیں، اور پھر نماز میں کھڑے ہو گئے اور پھر فرمانے لگے نماز سے فارغ ہونے کے بعد رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، کتنی ہی دنیا کے اندر لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن آخرت میں بے لباس ہوں گی۔ فتنے، لباس پہنی ہوئی ہوں گی دنیا میں، آخرت میں بے لباس ہوں گی۔ یہ فتنہ ہی ہے کہ بس اوقات جسم کا لباس نہیں ہوتا، بس اوقات جسم کا لباس نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فتنے بھی اتارے ہیں، نیکیوں کے خزانے بھی اتارے ہیں، تو ہمیں فتنوں سے بچنے کے لیے گھروں کے اندر عبادت کا ماحول بنانا چاہیے، نیکی کا ماحول بنانا چاہیے، تاکہ میرے گھر کے اندر فتنوں کو راستہ نہ ملے، تاکہ ہمارے گھروں میں برائی کو راستہ نہ ملے۔ پھر فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پہ عائشہ فرمانے لگی جب آخری عشرہ آتا نا رمضان کا آخری عشرہ، تو آپ کیا کرتے؟ اپنا تیمم کس لیتے اور پوری رات اپنی عبادت سے زندہ کر لیتے، اور سارے گھر والوں کو بھی رات بھر عبادت کے لیے بیدار فرماتے۔ کون ہے بھائی؟ اللہ کے نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، خطا نام کی چیز کوئی نہیں۔ لیکن عائشہ فرمانے لگی ہمارے گھر کا ماحول کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پوری رات جاگتے اور اپنے سارے گھر والوں کے بھی رات بھر عبادت کے لیے اٹھایا کرتے تھے، پوری رات عبادت ہو رہی ہے۔ حضرت علی بن طالب فرمان لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھتے، رات کے آخری حصے میں رمضان میں اپنے گھر والوں کو اٹھاتے اور پورے سال
وطر کے لیے تو رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے. حضرت عائشہ سے کہتے ہیں اوتر عائشہ اٹھو نا، وطر کا وقت ہو گیا ہے. سنت یہی ہے کہ وطر رات کے آخری حصے میں پڑھے جائیں عام دنوں کے اندر. پر میں پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تہجد کا اہتمام اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نیکی میں اپنے ساتھ شریک کرنا. اپنے ساتھ شریک کرنا. سچ بتا رہا ہوں، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نیکی کا باعث بن جائیں، سبحان اللہ، اس سے جو محبت میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں پیدا ہوتی. اس سے جو محبت میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں پیدا ہوتی. اس سے جو آپس کا اعتماد کی فضا بنتی ہے کسی اور چیز سے نہیں آتی. کہ شوہر بیوی کے لیے نیکی کا باعث بن جائے اور بیوی شوہر کے لیے نیکی کا باعث بن جائے. نظام حکومت، نظام معیشت، نظام زندگی، قومی نظام، اس کے تذکرے، اس کے سوچ و بچار، اہل دانش، اہل فکر اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا، اس دنیا کا آج معمول چلا رہا ہے. ایک اور نظام ہے، گھریلو نظام، خاندانی نظام. یہ محفوظ بھی ہو، مضبوط بھی ہو. گھر کا نظام، خاندان کا نظام مضبوط بھی ہو، محفوظ بھی ہو. سارا معاشی نظام کی بنیاد یہ ہے کہ کس فضا میں اس نسل کی پرورش ہوئی ہے. مشینیں خود نہیں چلا کرتی، پرزے خود نہیں ہلا کرتے، بازار خود بخود نہیں چلا کرتے. زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والی نسل کس ماحول کی پیداوار ہے. گھر ساری سوسائٹی کی بنیاد ہے. گھریلو نظام، خاندانی نظام کسی قوم کی آئندہ تصویر کی نشاندہی کیا کرتا ہے کہ قوم کیسی بنے گی آگے. گھر کا نظام، خاندانی نظام محفوظ ہو، مضبوط ہو، اس پر مضبوط معاشرہ کھڑا ہوا کرتا. یہ مضبوط سوسائٹی کی بنیاد ہے. یہ ایک اچھی نسل کی پیداوار کی بنیاد ہے. بس اوقات ہم سوچتے ہیں ہمارا نظام معیشت، نظام آباشی، نظام سیاست اور بازار کا نظام اور ہمارے علاج معالجے کا نظام ٹھیک ہو جائے. ہاں، کبھی اللہ کرے کوئی دانشور، سمجھ بوجھ رکھنے والے، قوم کے سچے خیر خواہ اس پر بھی سر جوڑ کے بیٹھیں کہ ہمارا نظام زندگی، ہمارا گھریلو نظام کیسے ٹھیک ہو. کس مصیبت کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ عدالتوں کا رخ کیجئے تو 100 میں سے 98 کیسز ہیں طلاق اور خلا کے. 100 میں سے 98% کیسز طلاق اور خلا کے ہیں. یہ رکھنا نہیں چاہتا، وہ رہنا نہیں چاہتی. کون سے یہاں منصوبے کامیاب ہونے ہیں جب ایسی تخریبی ماحول سے آنے والی نسل کی پیداوار ہوگی؟ تو بتائیے وہ کسی بھی منصوبے کو کیا تعمیر کر سکتا ہے؟ اس نے قوم کی کیا تعمیر کرنی؟ جس کی پوری زندگی اپنی ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو اور اس کی پیداوار ہی ایسے ماحول سے ہوئی ہو، اس نے کیا تعمیر کرنی؟ تو نظام زندگی، گھر کا نظام، خاندان کا نظام مضبوط ہو، محفوظ ہو، مضبوط ہو، محفوظ ہو. اپنی بچیوں کا گھریلو زندگی، اپنے نوجوانوں کی گھریلو زندگی صحیح بنیادوں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے بچوں میں
اور اپنی بچیوں میں شرم و حیا کا جوہر پیدا کریں، پھر مردوں میں، نوجوانوں میں نرمی، شفقت، خیر خواہی، یہ خلق پیدا کریں، اور اپنی بیٹیوں کو جب گھروں سے رخصت کریں تو یہ ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیں کہ تیری سب سے بڑی خوبی کیا ہے، تیری شوہر کے تیرے دل میں احترام ہو، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری یہ تیری سب سے بڑی عبادت ہے، یہ تیری سب سے بڑی عبادت ہے۔ جہاں مرد کی طرف سے شفقت ہوگی، عورت کی طرف سے اطاعت ہوگی، اور شرم و حیا اس گھر کا حسن ہوگا، وہ گھر دنیا کی جنت ہوگی، وہ دنیا کی جنت ہوگی۔ اور اللہ نہ کرے بیوی نافرمان اور سرکش ہو، اور مرد غسیلہ اور تشدد کرتا ہو، اور شرم و حیا کا جوہر وہاں یا نایاب ہو، تو جہنم کے لیے مرنا ضروری نہیں، یہ دنیا کی جہنم بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی، پھر مرنا ضروری نہیں جہنم کے لیے، یہ دنیا کی جہنم بھی کافی ہو جاتی۔ گھریلو نظام ٹھیک ہو جائے، خاندانی نظام ٹھیک ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبصورت بنیادیں بتائی ہیں، یہ اخلاق بتائے ہیں کہ اپنے گھروں میں مردوں کی خوبی ہے نرمی سے، اخلاق سے، لطف سے پیش آئیں، اور عورتوں میں فرما برداری اور اطاعت ہو، اور شرم و حیا اس گھر کا حسن ہو۔ اللہ رب العزت ایسی مبارک زندگیاں نصیب فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں جب تک کہ یہ اپنے معاملات میں فیصل اللہ کو نہ بنائے۔ یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہوا، ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا۔ منافق لبادے میں مسلمان تھا، بے روپیہ تھا، مسلمان کہلایا کرتا تھا۔ یہ دونوں اپنا معاملہ لے کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا، اور اس کا تھا وہ بے روپیہ جو نام تھا مسلمان تھا، اس نے کہا عمر کے پاس چلتے، کیا عمر یہودی کا نام سنتے ہی فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے؟ آج عمر کے پاس گئے فیصلہ لے کر، تو عمر سن لیا فیصلہ، بات سن لی، مقدمہ سن لیا۔ یہودی کہنے لگے ایک بات فیصلہ کرنے سے پہلے بتا دوں کہ تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا، یہ سن لو۔ عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، تلوار لائی، اور اس تلوار سے وہ نام نہاد مسلمان کی گردن کاٹ دی۔ بڑا شور ہوا مدینہ میں کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قسم ہے تیرے رب کی ایمان والے نہیں ہے۔ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرتا ہے، نبی کے فیصلے کے سامنے سر خم تسلیم کرتا ہے۔ اب مسلمان ذرا دیکھے اپنی عملی زندگی میں وہ اللہ کے حکم کے سامنے کتنا سر خم تسلیم کرتا ہے، کتنا اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہے، کتنے اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ لیکن سرکاری کاغذات میں مسلمان ہے، مردم شماری میں مسلمان ہے، ایک صحت مند مسلمان کیسے ہوتا ہے، اس کا اللہ سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ دونوں باتیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک اللہ کا ارشاد ہے اور ایک نبی کا ارشاد ہے۔ اللہ کے ارشاد میں، نبی کے ارشاد کے آئینے میں دیکھیے آج مسلمان کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے۔ مسلمان تو ایسا ہوتا
تو ایک مسلمان کا اپنے اللہ سے تعلق کیسے ہو، اور ایک مسلمان اللہ کے معاملے میں کیسا حساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اس پہ ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پوری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے باز پرس ہوگی، یعنی ہر ایک کے ماتحت کچھ رعایا ہوتی ہے، بادشاہ کے تحت بھی رعایا ہوتی ہے، سردار کے تحت بھی رعایا ہوتی ہے، قوم کے ذمہ دار کے ساتھ نیچے بھی رعایا ہوتی ہے، باپ کے نیچے بھی رعایا ہوتی ہے، سردار جسے کہیں کہ صاحب کے نیچے بھی رعایا ہوتی ہے، کچھ نیچے ماننے والے اس کے ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلمان اللہ کے معاملے میں اپنی ذمہ داری کو کتنا پورا کر رہا ہے، کتنا اسے خیال ہے کہ اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے اور میں اللہ کی طرف سے ایک ذمہ دار ہوں، مجھ سے پوچھو گی۔ ایک دفتر کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک فیکٹری کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک کارخانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے بات پرس ہوتی ہے، اور ایک مسلمان پر اللہ قریب نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم میرے نائب ہو اور تم نے اپنے ماتحتوں میں میرے حکم کی تعمیل دیکھنی ہے کہ کتنا میرا حکم پورا ہو رہا ہے۔ اس ذمہ داری کا تمہیں احساس کتنا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پاج پرس بھی ہو، یہ کیسا ایمان ہے؟ کوئی میری نہ مانے تو چی بجی ہو، کوئی اللہ کی نہ مانے تو اللہ کا اتنا بھی حق کوئی نہیں ہے۔ کوئی میری عزت کا خیال نہ رکھے تو پریشان، اور کوئی اللہ کی عزت کا لحاظ نہ رکھے تو کوئی چی بجی بھی، کوئی پیشانی پہ بل کوئی نہیں۔ کیسا اللہ کا حق ہے، کیسی اللہ کا لحاظ ہے، کیسی اللہ کی عظمت ایمان ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان کی سطح بڑھتی بھی ہے اور گڑتی بھی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ چراغ بجھ بھی جاتا ہے، بجھ بھی جاتا ہے۔ درخت کی جڑیں نیچے ہری بھری ہوں تو درخت کا تنا بتاتا ہے، درخت کی شاخیں مٹی کے نیچے چھپی ہوئی ہری بھری ہوں، درخت کا تنا بتاتا ہے کہ جڑیں، اس میں تازگی ہے، اس میں زندگی ہے۔ تنا بتاتا ہے، اس پہ شاخیں اگتی ہیں، اس پر پتے آتے ہیں، اس پہ پھول آتے ہیں، اس پہ پھل آتا ہے، اس میں ذائقے آتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ زمین میں چھپی جڑوں میں زندگی ہے۔ دل میں چھپا ایمان، اس کا خبر میرا جسم کا تنا دے گا۔ اس میں ایمان اسلام کی بہار کتنی ہے، میرا جسم بتائے گا اس میں بہار کتنی ہے۔ اس کا دیکھنا کیسا ہے، اس کا سننا کیسا ہے، اس کا بولنا کیسا ہے، اس کا کھانا کیسا ہے، اس کا پہننا کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، اس کا معاشرت معاملات کیسے ہیں۔ اندر کا چھپا ایمان میرا جسم کا تنا بتائے گا کہ اندر ایمان تازہ ہے، زندگی ہے کہ نہیں۔ اور مٹی میں چھپی جڑیں سوکھ جائیں تو تنا خود بتا دیتا ہے، پھل نہیں آتا، پھول نہیں رہتے، پتے بھی نہیں رہتے، شاخیں بھی نہیں رہتی، تنا بھی خشک ہونے لگتا ہے اور اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے، اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے۔
یہ امرود کا ہے، انار کا ہے، موسمی کا ہے، ہاں، یا سیب کا ہے، اپنا پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ جب مسلمان کا ایمان کی جڑیں خشک ہو جائیں تو یہ بھی اپنا پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی بچی میڈیکل سے نکلتی ہے، پتہ نہیں لگتی مسلمانوں کی ہے ہندوؤں کی ہے۔ اس کا بچہ تعلیمی ادارے سے نکلتا ہے، پتہ نہیں لگتا مسلمانوں کا ہے غیر کا ہے۔ یہ تاجر مارکیٹ میں بیٹھا ہے، پتہ نہیں لگتا یہ نبی کا ہے یا غیروں کا ہے۔ یہ سفر میں ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے، مؤذن کی اذان سنتا ہے، اللہ کی طرف سے منادی کی آواز آتی ہے، اس کی زندگی میں غیر کی زندگی میں فرق نظر نہیں آتا تو پہچان کھو بیٹھا ہے۔ یہ علامت ہے کہ ایمان کی جڑیں خشک ہو چلی ہیں، یہ اپنی پہچان کھو بیٹھا ہے۔ جہاں ایمان جڑیں تازہ ہوتی ہیں، وہ درخت ہزاروں درختوں میں اپنی پہچان بتاتا ہے کہ یہ امرود ہی کا ہے، یہ انار ہی کا ہے۔ مسلمان لاکھوں میں ہو، اپنی خوبصورت زندگی سے بتاتا ہے یہ مسلمان ہے۔ جب ایمان تازہ ہو پھر یہ اپنی پہچان نہیں ختم ہونے دیتا، اس کا تشخص نہیں ختم ہوتا، یہ لاکھوں میں پہچانا جاتا ہے، یہ محمدی ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہے۔ یہ اندر کی تازگی اس کے ظاہر کو نمایاں کر دیتی ہے۔ تین چیزیں بھی ایسی ہیں نا، اگر ہم آج بھی اس پر فتن دور میں کر لیں، اپنے گھروں میں اہتمام ہو جائے، زندگی میں اہتمام ہو جائے، یقین جانیے امید ہے اللہ کی رحمت سے اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما دے۔ پورا دین نہیں ہے، لیکن یہ تین چیزیں ایسی ہیں بہت سارے فتنوں سے اس سے حفاظت ہوگی۔ پہلی، نماز بڑھیا، نماز بڑھیا، جماعت کے ساتھ ہو، نوافل کے ساتھ ہو، سنن کا اہتمام ہو، نماز بڑھیا ہو، اپنی نماز کو بڑھیا کیجیے۔ دوسری چیز، تلاوت قرآن کا معمول ہو، تلاوت قرآن کا معمول کچھ بھی ہو جائیں، سفر حضر میں، اب تو موبائل ہیں، قرآن اس میں موجود ہے، تلاوت ہو سکتی ہے، جہاز میں ہو سکتی ہے، سواری میں ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو جائے، تلاوت قرآن کا معمول چھوٹنے نہ پائے۔ اور تیسری چیز میرے عزیزو، اپنی ذات سے کوشش کریں میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری ذات سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ یہ آخری درجے کا اخلاق ہے، آخری درجے کا اخلاق۔ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، ظلم نہ ہو، اپنی ذات سے۔ دل بھی مسلمانوں کے لیے صاف رکھیں، اعضاء اور جوارح کو بھی اہتمام سے استعمال کریں کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس درجے کا اخلاق ہو، تلاوت قرآن ہو، نماز بڑھیا ہو، اور اس چیز کا اپنے بچوں کو بھی اس پہ لے کے آئے، اپنی بچیوں کو بھی اس پہ لے کے آئے۔ کم از کم درجہ ہے، پورا دین نہیں ہے، پورا اسلام نہیں ہے، لیکن ان تین اعمال کے بدولت انشاءاللہ بہت سارے برائیوں سے، فتنوں سے حفاظت ہوگی، اور اللہ رب العزت ہر آئندہ دن ترقی نصیب فرما دیں گے۔ تو اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کا اس پہ استقامت نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دعا کے قبولیت میں بھی میرے اوپر درود و سلام کی بڑی تاثیر ہے۔ کوئی شخص ابتدا میں اور انتہا میں درود و سلام بھیجے، اور یہ درود و سلام اللہ کے نبی کے حق میں دعا ہے، یہ دعا تو اللہ نے ویسے ہی قبول کرنی ہے، اس کی برکت سے درمیانی دعا بھی قبول ہو جاتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کسی بھی وقت میں
کوئی وقت طے نہیں، کوئی خاص اہمیت طے نہیں، محبت میں آپ کے احسانات کا تصور کر کے آپ پر درود و سلام بھیجنا اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنانا ہے۔ کوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام کی دعا کرے تو یقینی بات ہے اللہ نے اپنے حبیب کے حق میں تو یہ دعا قبول کرنی ہی کرنی ہے، کام بن جائے گا۔ جو درود و سلام پڑھ رہا ہے اس کا کام بن جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چہرے پہ مسکرات کھلاتے چمکتے چہرے کے ساتھ حضرات صحابہ کی خدمت میں آئے۔ صحابہ نے مجھے یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کیوں خوش نہ ہو، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑے گا میں اس پہ اپنی 10 رحمتیں بھیجوں۔ تو صلو علیہ وسلم تسلیما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سب سے افضل درود و سلام جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، یہ سب سے افضل جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور سب سے مختصر درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی ہے سلام بھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مسلمانوں پہ حق ہے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آئے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ تو اس کا اہتمام ہو کہ جب بھی کسی مجلس میں جیسے اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ جل جلالہ، اللہ تعالی، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا ہی اچھا ہے 24 گھنٹے میں کچھ وقت اکیلے بیٹھ کے خلوت میں بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات اور میرے اور آپ کی خاطر ان کے قربانیاں اور اس کا تصور، انسانیت ملی آپ کے واسطے سے، انسانیت ملی ہی آپ کے واسطے سے، دنیا نے انسانیت کا سبق پڑھا ہی آپ کے واسطے سے ہے، اور جو آپ کے دامن اور محبت اور عظمت اور اتباع سے محروم ہے اسے انسانیت کی ہوا بھی نہیں لگی، اسے انسانیت کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں بتایا اولئک الانعام، ان کی زندگی جانوروں کی طرح۔ انسانیت کو جو انسانیت کا سبق ملا ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی سے ملا ہے۔ تو آپ کے احسانات کا، قربانیوں کا تصور کر کے 24 گھنٹوں میں کچھ دیر بیٹھ کر آپ پر درود و سلام پڑھا جائے، زیادہ طویل نہیں پڑھ سکتے، مختصر سا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جتنی محبت سے پڑھیں گے اتنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو، اور آپ کی محبت کی تاثیر ہے۔ اگر یہ محبت سچی آ جائے، دنیا میں بھی دیکھیے نا، کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی ماننے میں مزہ آتا ہے، اس کی ماننے میں مزہ آتا ہے، اور اس کی خاطر تکلیف اٹھانے کے اندر بھی آدمی لطف اٹھاتا ہے۔ اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، آپ کی اتباع آسان ہو جائے، آپ کی پیروی آسان ہو جائے گی، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا سہل ہو جائے گا۔ سچی محبت کا لازمی نتیجہ ہے آپ کی اتباع نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پہ 2 حق ہیں، سچی محبت اور اتباع، سچی محبت اور اتباع۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرما دے، کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے کر دے جو نیکی کرے تو خوش ہو، اور جن سے جب کوئی غلطی اور برائی سرزد ہو جائے تو تیرے حضور میں استغفار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیکی کرے تو خوش کر دے، خوش کرے اور خوش ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا نا، یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ایمان صحت مند ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سرتک حسنتک
جب تجھے تیری نیکی خوش کرائے. جب آدمی کا عہدہ بڑھ جاتا ہے، کاروبار اچھا ہوتا ہے، آمدنی اچھی ہوتی ہے، یا کوئی اور دنیاوی مادی نعمت ملتی ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے. اور فطرتی بات ہے، آدمی اندر سے خوش ہوتا ہے. آدمی کو نیکی کی قدر و قیمت کا اس قدر احساس ہو، اس کو اتنی بڑی دولت سمجھتا ہو، اگر وہ حاصل ہو جائے تو اندر ایک خوشی نصیب ہو. بڑی دولت ہاتھ آ گئی، بڑی دولت ہاتھ آ گئی ہے، تو یہ اندر کی خوشی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرت کا حسنتوں کا، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیکی کرے تو خوش ہو، اور جب ان سے کوئی غلطی اور برائی سرزد ہو جائے تو تیرے حضور میں استغفار کرے. یہ بتایا کہ میری امت میں وہ لوگ مجھے بہت پسند ہیں اور وہ اللہ کے ہاں بھی بہت پیارے ہیں کہ جو نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں، اور کبھی بشری تقاضی کی وجہ سے غلطی کر بھی بیٹھے تو فوراً اللہ کے حضور معافی مانگ، فوراً اللہ کے حضور معافی مانگ. یہی ایمان ہے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فما اذا سرت کا حسنتوں کا، نیکی تجھے خوش کر دے، وَإِذَا أَسَاءَتْ کا سیئت ہوگا فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، اور تجھے تیری برائی پریشان کر دے، بے چین کر دے. جب آدمی سے غلطی سے زہر کھائی جائے اور زہر غلطی سے اندر چلی جائے تو کیسی بے چینی ہوتی ہے. اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک کہ اس زہر کا اثر ختم نہ کر لے. اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک کہ اس کا زہر کا اثر ختم نہ کر لے. ایسی جب اللہ رب العزت روحانی طور پہ صحت مند آدمی کو بنا دے اور آدمی کو ایمان اور نیکیوں کے بدولت اندر کی صحت مل جائے روحانی طور پہ، تو گناہ سے اسے ایسی بے چینی ہوتی ہے، چین نہیں آتا جب تک کہ اللہ کے حضور معافی نہ مانگ. اللہ غلطی ہو گئی، زبان سے ہو گئی، آنکھ سے ہو گئی، دل سے ہو گئی، اعضاء اور جوارح سے ہو گئی، مولا تیرے حق میں ہوئی ہے یا مخلوق کے حق میں ہوئی ہے، چین نہ آئے جب تک کہ معافی تلافی نہ کر لے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عائشہ فرماتی ہیں آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے جو نیکی کریں تو خوش ہو، اور جب ان سے کوئی غلطی اور برائی سرزد ہو جائے تو تیرے حضور استغفار کریں. یعنی کسی بندے کو ان کے اچھے اعمال کی توفیق ملنا اور اس کے صلح میں جنت اور رضا الہی کا وعدہ ہے، اور اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس پر اللہ کی نظر عنایت ہے. جس شخص کو نیکی کی توفیق مل رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پر اللہ کی نظر عنایت ہے. اس لیے اس کا حق ہے کہ وہ ان اعمال حسنہ کے توفیق پر خوش ہو کہ اللہ نے اپنی خاص عنایت فرما رکھی ہے، نظر کرم فرما رکھی ہے، اس کی مہربانی ہے مجھ پہ. جب آدمی کو دنیا کے لحاظ سے کچھ انعامات مل رہے ہوتے تو یہ تو سمجھتا ہے کہ اللہ کی مجھ پر عنایت ہے اور اللہ مجھ سے راضی ہے. لیکن روحانی طور پہ کسی کو نیکیوں کی توفیق مل رہی ہو، اعمال صالحہ کی توفیق مل رہی ہو، اور اللہ نے اسے صراط مستقیم دے رکھی ہو، تو یہ کتنی بڑی اللہ کی عنایت ہے. اس پر خوش ہونا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت کہہ رہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ ہے وہ اللہ کا خاص فضل جس پہ لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے، جس پر لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے. فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے اس پر اور خاص مہربانی ہے اس پر کہ اسے یہ اعمال کی توفیق ہو رہی ہے. اللہ رب العزت ہمارے اعمال میں جان ڈال دے. کچھ بھی ہے، اللہ نے آج فجر کی توفیق تو نصیب فرما رکھی ہے. کتنے ہیں بیچارے جو اس عبادت سے محروم ہیں اور اس فریضے سے محروم ہیں اور اللہ کے گھر آنے سے محروم ہیں. کتنی محرومی ہے، کتنے بیچارے ایسے ہیں. تو ہماری نماز جیسے کیسی بھی، لیکن اللہ کی مہربانی ہو گئی، اللہ نے اپنے حضور بلایا ہے اور اسی کی توفیق ہوئی ہے اور اسی کی عنایت ہے، اور اس کی رحمت سے یہ بھی امید ہے کہ وہ اللہ اسے قبول بھی فرما لے.
وہ اسے قبول بھی فرما لیں گے۔ تو جیسی کیسی نیکی کی توفیق ہو رہی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اور یہ اس کی عنایت ہے، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ نے توفیق دے رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی کہہ رہے اللہ کی اس عنایت پر اللہ کے بندوں کو خوش ہونا چاہیے۔ فَلْيَفْرَحُوا، اور خوش کیا ہے؟ شکر اندر سے نکلے، دل سے شکر نکلے۔ اللہ تیری عنایت، میں تو اس قابل نہیں تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ دل سے شکر ہوگا تو سبحان اللہ، ان روحانی اعمال کی اور ان اعمال صالحہ کی ہر آئے دن توفیق بڑھتی چلی جائے گی، توفیق ملتی چلی جائے گی، اور اللہ رب العزت استقامت نصیب فرما دیں گے۔ یعنی نیکیوں پر استقامت کا ایک آسان نسخہ یہی ہے کہ اللہ جس نیکی کی توفیق دے دے، دل سے اس کے لیے خوشی ہو، اور دل پر اس پر اللہ کا شکر ہو کہ یہ اللہ کی خاص عنایت مجھ پر ہو گئی ہے۔ کتنی اللہ کی مخلوق ایسی ہے میرے عزیزو کہ اس بد اخلاقی کا زہر روز پیتے ہیں، اور یہ اخلاقی کے کانٹے روز انہیں چبھتے ہیں، لیکن آواز بھی نہیں نکال سکتے۔ کمزور ہے نا، کمزور ہے، کس کو بتائیں، کس کو سنائیں؟ لیکن میرے عزیزو، ان کمزوروں کی آہیں اللہ تو سنتا ہے نا، اللہ تو سنتا ہے۔ کسی کی بیٹی ہے بھائی، کسی کی اولاد ہے، وہ عورت ذات ہے، وہ غریب ہے، وہ مظلوم ہے، کوئی نہیں سنتا دنیا میں، وہ بیچاری آواز بھی نہیں نکالتی، وہ کس کے سامنے اپنی فریاد کرے؟ لیکن اللہ تو سن رہا ہے۔ ڈرنا چاہیے ہے، اس لیے کہ اس کی فریاد کے سامنے پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی ہے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ یہاں تو کوئی نہیں سنتا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ فریاد تو سنتا ہے، تو تماشا بنا دے گا اللہ کریم۔ ڈرنا چاہیے، جس سے بھی ایسا معاملہ ہو فوراً معاملہ صاف کرا دے۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے میرے عزیزو کہ اس کا معاملہ ادھار نہیں رہتا، اس کا معاملہ ادھار نہیں رہتا، نقد ہوتا، اس کی سزا نقد ہوتی ہے، یہ آخرت پہ ادھار نہیں ہوتا۔ کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ تو اخلاق کا بالکل آخری کونا ہے، آخری سرحد ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے بھی محروم ہے تو پھر ظلم کے دائرے میں آ گیا۔ کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ تو اخلاق کا سب سے آخری کنارہ ہے۔ لیکن چونکہ اس کا بھی اجر بہت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، سب سے افضل اسلام کس کا ہے؟ سب سے بڑھیا اسلام کس کا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ ہو جائے، سب سے افضل اسلام۔ یعنی اگر اخلاق کا یہ آخری درجہ بھی اس نے حاصل کر لیا تو اس کا اسلام بہت بڑھیا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو اللہ کی عظمت کا استحضار، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اپنے دلوں میں زندہ رکھیں، تاکہ نا محتاط زندگی گزرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تکلیف نہ دے۔ ہو جاتا ہے برتن اکٹھے ہوں تو آواز آ جایا کرتی ہے، ساتھ رہتے ہیں تو اونچ نیچ کبھی بات ہو ہی جاتی ہے،
لیکن دل کی دنیا صاف ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، فوراً اللہ کے بندوں سے معافی مانگ، غلطی ہو گئی۔ بتائیے جس کی زندگی کا حسن ایسا ہو، محبوبیت کیوں نہ ملے؟ اسے چھوٹوں میں، بڑوں میں، غریبوں میں، امیروں میں، اپنوں میں، بیگانوں میں محبوبیت کیوں نہ ملے؟ دنیا اسی کی تو پیاسی ہے، اور یہی دنیا کے پاس نہیں ہے۔ یہ انمول چیز رہ گئی اس وقت دنیا میں، انمول ہے، یہی تو نہیں ہے۔ یہاں جہاں ہوگی وہاں محبوبیت ہو، اسے مقبولیت ملی، مخلوق کے ہاں بھی، خالق کے ہاں بھی، سب کے ہاں محبوبیت۔ تو سب سے بڑی دولت ہے جو کسی انسان کو نصیب ہو جائے، اچھے اخلاق، اخلاق ہو بڑی، اخلاق ہو بڑی۔